بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 5واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مختلف موجودات کا کمال، اس کا دوسرا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عشق پر بہت زیادہ تکیہ کرتے ہیں۔ مثلاً جو کچھ ہمارے عرفان و تصوف اور عرفانی غزلوں میں ہے وہ فقط ایک انسانی قدر عشق پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ حسن ازلی نے اپنا جلوہ دکھایا اور فرشتے نے اسے دیکھا، مگر وہ جذبہ عشق سے عاری تھا۔ فرشتہ عشق ندانست چیست قصہ نہ خواند، بے خود جام و گلابی بخاک آدم ریخت۔ فرشتہ نہیں جانتا کہ عشق کیا ہے کیونکہ اس نے یہ قصہ نہیں پڑھا۔ اس نے معرفت کا جام چڑھایا اور اس کی تلچھٹ تیلام چھیٹے، اس کی تلچھٹ خاک آدم پر ڈال دی گئی۔ پھر وہ دیگر تمام قدروں حتیٰ کہ عقل کی جانب بھی توجہ نہیں دیتے۔ جن عارفوں کا میلان عشق کی جانب ہوتا ہے دراصل وہ عقل کے خلاف میلان رکھتے ہیں اور عقل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ حافظ شیرازی کہتے ہیں، عارف از پر تومی راز نہانی دانست، گوہر ہر کس ازیں لال توانی دانست۔ شرح مجموعہ گل مرغ سحر دانت و بس، کہ نہ ہر کو ورکی خوانت معانی دانست۔ ای کے در دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم ای مکتبہ تحقیق ندانی دانست۔ ایک عارف شراب کی چمک میں راز حقیقت کو پا لیتا ہے، اس لیے تو بھی اس لال کے ذریعے ہر انسان کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ مجموعہ گل یعنی ذات جامع صفات خدا شان کو بس مرغ سحر ہی جانتا ہے، کیونکہ ہر پڑھنے والا کتاب کے معنی سے واقف نہیں ہوتا۔ اے شخص کہ جو عقل کے ذریعے سے عشق کو سمجھنے میں کوشاں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تو اس نقطے کو ٹھیک سے نہیں سمجھے گا۔ مجموعہ گل سے مراد وہ ذات یعنی خدا ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ آخری شعر میں انہوں نے بو علی سینا سے خطاب کیا ہے جس نے اشارات کے آخر میں عشق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ پھر ان کے ہاں بنیادی طور پر انسان اور انسانیت کو عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عقل چونکہ محدود اور پابند ہے اس لیے وہ مکمل طور پر دبا دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ دوسری طرف سے ایک اور قدر آگے لائی جاتی ہے، یعنی اس وقت انسانی قدر صرف عقل اور فکر ہی شمار کی جاتی ہے، اور بس وہ کہتے ہیں کہ جناب عشق کے بارے میں یہ کیا عجیب سی باتیں ہیں، یہ سب محض وہم و گمان کی باتیں ہیں، اور یہ یوں ہیں اور وہ ہیں وغیرہ۔ پھر جب عشق کے متعلق یہ باتیں بو علی سینا کے سامنے آتی ہیں تو وہ کہتا ہے عشق کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ نری خیال آفرینیاں ہیں، اس کی بجائے انسان کو عقل کی سواری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف قدریں ہیں جو انسان میں موجود ہیں، مثلاً عقل، عشق، محبت، عدالت، خدمت، عبادت اور آزادی۔ پھر ان قدروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامل انسان کون سا ہے؟ کیا وہ جو عابد محض ہے؟ کیا وہ جو زاہد محض ہے؟ کیا وہ جو مجاہد محض ہے؟ یا وہ جو محض آزادی کا خواہاں ہے؟ کیا وہ جو عاشق محض ہے؟ کیا وہ جو عاقل محض ہے؟ ان میں سے کون کامل انسان ہے؟ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی کامل انسان نہیں ہے۔ کامل انسان وہ ہے جس میں یہ تمام قدریں اعلیٰ درجے تک بڑھی ہوں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہو۔
اس معیار کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ایسے ہی کامل انسان ہیں۔ آپ امام علیہ السلام کی خطبات کی کتاب نہج البلاغہ سے رجوع کریں، جو سید رضی کا انتخاب اور امیر المومنین کے ارشادات کا ایک حصہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سید رضی چونکہ غریب تھے، اس لیے انہوں نے نہج البلاغہ کے فقط ادبی پہلو سے بحث کی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کے شاہکار ادبی جملوں کا انتخاب کیا ہے۔ آج کل نہج البلاغہ میں 229 خطبے ہیں، جبکہ مروج الذہب کے مؤلف مسعودی، جو سید رضی سے 100 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مذکورہ کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت امام علی علیہ السلام کے تقریباً 480 خطبے لوگوں کے پاس موجود تھے۔ نہج البلاغہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں آپ کو ہر قسم کا عنصر ملتا ہے۔ جب انسان نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتا ہے تو ایک مقام پر خیال کرتا ہے کہ بو علی سینا کچھ کہہ رہا ہے، دوسری جگہ وہ سمجھتا ہے کہ مولوی مانوی یا محی الدین عربی گفتگو کر رہا ہے۔ پھر جب مطالعہ کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پہنچتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ فردوسی کچھ کہہ رہا ہے یا آزادی کا متوالا بول رہا ہے، جسے آزادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ اس کے بعد آدمی ایک اور جگہ نگاہ ڈالتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ ایک عابد شب زندہ دار گفتگو کر رہا ہے، یا گوشہ نشین زاہد یا راہب کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے اندر تمام انسانی قدریں رکھتے ہیں اور ہر بولنے والے کا کلام اس کی روح کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بس نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں کہ امام علی کتنے عظیم اور ہم کتنے کوتا ہیں۔ تقریباً 50 سال پہلے جبکہ دینی اور مذہبی مسائل میں ہمارا معاشرہ فقط زہد اور عبادت کی قدروں کی جانب میلان رکھتا تھا، اس وقت آپ کہیں بھی جاتے تو دیکھتے تھے کہ ایک واعظ ممبر پر بیٹھتا اور نہج البلاغہ میں سے پڑھ کر سناتا تھا۔ وہ کیا پڑھتا تھا؟ سنیے کہ جو خطبے بالعموم پڑھے جاتے تھے ان کی تعداد مجموعی طور پر 10 سے 20 تک تھی۔ یہ نہج البلاغہ کے وہ خطبے تھے جن کا تعلق زہد اور موعظت سے تھا، مثلاً اے لوگو یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار، اس راہ گزر سے اپنی منزل کے لیے توشہ اٹھا لو جس کے سامنے تمہارا کوئی بھید چھپا نہیں رہ سکتا، اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو قبل اس کے کہ تمہارے جسم دنیا سے الگ کر دیے جائیں، اپنے دل اس سے ہٹا لو، اس دنیا میں تمہیں جانچا جا رہا ہے لیکن تمہیں پیدا تو ایک دوسری جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ تھی نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کا خطبہ نمبر 201۔ ان ایام میں نہج البلاغہ کے باقی خطبے نہیں پڑھے جاتے تھے کیونکہ معاشرہ انہیں جذب اور قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاشرے نے کچھ دوسری قدروں کی جانب میلان پیدا کر لیا تھا، لہذا نہج البلاغہ نے انہیں حصوں کا پڑھنا معمول بن گیا تھا۔ نہج البلاغہ کے انہی حصوں کا پڑھنا معمول بن گیا تھا جو ان قدروں کے بارے میں کہتے تھے۔ اسی طرح 100 سال گزرنے کو آ گئے لیکن اس طویل مدت میں شاید ایک شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان پڑھتا کہ جو اجتماعی اور سیاسی احکام کا ایک خزانہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ در حقیقت اس معاشرے کی روح ان چیزوں کی خواہش اور شوق نہیں رکھتی تھی۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ یہ تھی نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین، عہد نامہ 53 بنام مالک اشتر۔ 50 سال پیشتر کا اسلامی معاشرہ اس جملے کی روح اور اس بات کی گہرائی تک پہنچ سکتا
گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا تھا تاکہ وہ صحیح طور پر سمجھ سکے کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی امت پاکیزگی و طہارت اور عیب سے مبرہ ہونے کے مقام تک نہیں پہنچتی، مگر یہ کہ اس سے پہلے وہ اس مرحلے پر پہنچ چکی ہو۔ جب ایک کمزور آدمی ایک طاقتور شخص کے بالمقابل کھڑا ہو جائے اور بغیر اس کے کہ اس کی زبان لکنت کرے وہ اپنا حق اس سے طلب کرے۔ چنانچہ 50 سال پہلے کا معاشرہ ان الفاظ کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اس معاشرے نے بے سوچے سمجھے قدریں اختیار کی اور فقط ایک یا دو قدروں کی جانب میلان کر لیا تھا۔ لیکن جہاں تک امام علی علیہ السلام کے کلام کا تعلق ہے تو تمام انسانی قدریں علی علیہ السلام کے قول، عمل اور شخصیت میں موجود ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ قدریں نمایاں ہو گئی ہیں، لیکن یہاں میں اپنے معاشرے کی تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسی قدریں پیدا ہو گئی ہیں، مگر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ قدریں پھر کہیں یک طرفہ نہ ہو جائیں اور بعض دوسری قدروں کو مٹا دینے کا موجب نہ بن جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پر لازم ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ اور اپنا امام سمجھیں، یعنی ایک کامل انسان کو، ایک متعادل انسان کو اور ایک ایسے انسان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں جس میں تمام انسانی قدروں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہے، یعنی ایک ایسے انسان کو اپنے لیے نمونہ عمل اور اپنا امام و پیشوا بنائیں کہ جب رات ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے ساتھ راز و نیاز اور دعا و مناجات کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی عارف اس کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ تب عبادت کی وہ روح جو حق میں جذب ہونا، حق کی جانب کھینچا جانا اور حق کی جانب پرواز کرتا ہے، وہ اس میں بڑی شدت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی انسان ایک کام میں سرگرم اور منہمک ہو، مثلاً وہ لڑائی جھگڑے کی حالت میں ہو، اگر اس اثنا میں اسے ایک چاقو آلگے جو اس کے بدن یعنی بازو کا ایک حصہ کاٹ دے تو چونکہ وہ لڑائی میں اتنا سرگرم اور منہمک ہوتا ہے، یعنی اس کی توجہ لڑائی پر اس طرح مرکوز ہوتی ہے کہ اس سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بازو کے گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام بھی عبادت میں اس قدر سرگرم اور منہمک ہوتے تھے اور عشق الہی کا شعلہ ان کے وجود میں اس طرح بھڑکتا تھا کہ یوں لگتا جیسے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے خود ایک گروہ کی اس طرح تعریف کی اور نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں اور ان چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا، ان کو اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا ہے۔ جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں وہ ان سے جی لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ دنیا میں ایسے جسموں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملا اعلی سے وابستہ ہیں۔ یہ تھی نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کی حکمت 147۔ امام علی علیہ السلام ایسے عابد ہیں کہ عین حالت نماز میں پیران کے بدن سے نکالا جاتا ہے، تیر ان کے بدن سے نکالا جاتا ہے، لیکن وہ حق اور عبادت میں اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں ہوش بھی نہیں آتا اور احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ محراب عبادت میں اس قدر روتے اور پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ تو تھی ان کی راتیں، لیکن جب دن نکلتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قطعاً وہ آدمی نہیں جو رات کو محراب میں تھا۔ وہی علی علیہ السلام جب دن میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتا تو ان کا چہرہ ہنستا مسکراتا اور حشاش بشاش ہوتا تھا۔ یہ بات ہمارے آج کل کے ان زاہدوں اور عابدوں کی حالت کے برعکس ہے، کیونکہ یہ لوگ جب زاہد اور عابد بن جاتے ہیں تو ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناگ بھول چڑھائے اور ماتھے پر بر ڈالے رکھتے ہیں اور لوگوں پر دھونس بھی جماتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب کہتے ہیں، آپ کے اوصاف میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ہم سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔
آپ اتنے خوش طبیعت حتیٰ کہ بزلگو تھے کہ جب عمرو بن عاص آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا تو کہتا تھا کہ علی علیہ السلام خلافت کے لیے موزوں نہیں ہیں، کیونکہ وہ خندہ رو ہیں۔ خلافت کے لیے ایک سخت آدمی چاہیے تاکہ لوگ اس سے ڈریں۔ اس کا ذکر نہج البلاغہ میں ہے، جسے امیر المومنین علیہ السلام خود نقل کرتے ہیں۔ نابغہ کے بیٹے عمرو بن عاص پر حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں اہل شام سے کہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مزاح پایا جاتا ہے اور میں تفریح میں پڑا رہتا ہوں۔ اس نے غلط کہا اور کہہ کر گنہگار ہوا۔ یہ تھی نہج البلاغہ، مفتی جعفر حسین، خطبہ نمبر 82 یعنی 82۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک مجاہد اور ایک سپاہی کی شکل میں میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کرتے ہیں تو بھی ان کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے بارے میں کہا گیا، وہ علی ہیں جو رات کو محراب عبادت میں بہت رونے والے اور میدان جنگ میں بہت ہنسنے والے ہیں۔ یہ کیسی مخلوق ہے؟ ہاں، یہ قرآنی انسان ہے اور قرآن ایسے ہی انسان چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ رات کا اٹھنا خوب نفس کشی اور ٹھکانے سے ذکر کرنے کا وقت ہے۔ دن کے وقت تمہارے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں۔ یہ تھی سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 اور 7۔ رات کو عبادت کے لیے اور دن کو چلنے پھرنے اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے رہنے دو۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات ایک اور شخصیت کی ہے اور دن کسی اور شخصیت کا ہے۔ میں حافظ شیرازی کے یہ شعر آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ حافظ ان لوگوں کا جز بن گئے ہیں جو انہیں جوانوں کے انحراف اور گمراہی کا وسیلہ قرار دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک عظیم شخصیت اور ایک مشاق شاعر ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام شراب خوری اور عیاشی رہا ہے تو نوجوان کہتے ہیں چلو ہم بھی حافظ کی طرح ہو جائیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہیں، کیونکہ حافظ کے تمام اشعار عرفانی، قربانی اور رمز آمیز ہیں۔ در حقیقت حافظ شیرازی قرآن کے مفسر تھے اور انہوں نے اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ وہ بنیادی طور پر شاعر نہیں بلکہ ایک عالم شخص تھے اور اپنی وفات کے 200 سال بعد تک ان کا شمار علماء میں ہی ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے، لیکن 200 سال بعد ان کا علمی پہلو بھلا دیا گیا اور وہ ایک شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو گئے۔ وہ ایک ایسے عالم تھے جو بنیادی طور پر مفسر قرآن تھے اور اس کی تفسیر میں مشغول رہتے تھے، اور بالعموم زمخشری زیر میم خیشین رہیے بالعموم زمخشری کی تفسیر کشاف کا درس دیتے تھے۔ وہ ایک عارف، مفسر اور عالم شخص تھے جو دراصل اس دنیا کے بندے نہیں تھے، اور ان کے اشعار بھی ایک مرموز زبان میں ہیں۔ چونکہ وہ مفسر ہیں اور قرآنی آیات کی پیچیدگیوں کو خوب سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس موضوع کو کہ رات عبادت کا وقت ہے اور دن حرکت اور کاروبار کا وقت ہے، حافظ شیرازی نے اسے اپنی مرموز زبان میں یوں نظم کیا ہے: روز در کسب نہر کوش کے می خوردن روز دل چو آئینہ در زم ظلام اندازت آن زماں وقت می صبح فروغ است کے شب گرد خرگاہ افق پردہ شام اندازت۔ دن کو کارے جہاں میں لگا رہے، کیونکہ دن میں شراب پینے سے دل پر زنگ آ جاتا ہے۔ صبح کی طرح چمکتی ہوئی شراب پینے کا وقت وہ ہے جب دنیا پر رات کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام ایسے ہی ہیں کہ ان کا دن اور رات یہ ہے، ان کا دن وہ اور رات یہ ہے۔ یہ صفت اور یہ تعبیر جو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں، یعنی کامل انسان ایک جامع
ازداد بشر یعنی مختلف اوصاف میں کمال رکھنے والے انسان سے جیسے ہم تعبیر کر رہے ہیں، امام علی علیہ السلام 1000 سال سے کچھ اوپر آج تک اسی صفت سے پہچانے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود سید رضی نہج البلاغہ کے مقدمے میں کہتے ہیں، میں جو بات ہمیشہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں اور ان کو حیرت میں ڈالتا ہوں وہ یہی موضوع یعنی امام علی علیہ السلام کے کلام کے گوناگو پہلو ہیں۔ انسان ان کے کلام کے جس حصے میں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ وہ پہلی دنیا سے مختلف اور ایک اور دنیا میں پہنچ گیا ہے، پھر وہ ایک اور مقام پر پہنچتا ہے اور دوبارہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ ایک وقت میں وہ عابدوں کی دنیا میں اور ایک وقت میں زاہدوں کی دنیا میں ہوتا ہے، ایک وقت فلسفیوں کی دنیا میں اور ایک وقت عارفوں کی دنیا میں ہوتا ہے، ایک وقت میں سپاہیوں اور افسروں کی دنیا میں اور ایک وقت میں عادل حاکموں کی دنیا میں ہوتا ہے، ایک وقت میں قاضیوں کی دنیا میں اور ایک وقت متقیوں کی دنیا میں ہوتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا چنانچہ انسان دیکھتا ہے کہ علی علیہ السلام تمام دنیاؤں کی سیر کرتے ہیں اور تمام دنیاؤں میں اس طرح موجود ہیں کہ بشریت کی دنیاؤں میں سے کسی دنیا سے غائب نہیں ہیں۔ تقی الدین حلی 8ویں صدی ہجری میں کہتے ہیں، جمعت فی صفاتک الازداد ولہذا عزت لکل امداد، آپ کی ذات میں مختلف متضاد صفات جمع ہو گئی ہیں، اس لیے عزت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ حاکم ہیں، حلیم ہیں، شجاع ہیں، زاہد ہیں، سخی ہیں، فقیر ہیں، اور وہ مزید کہتے ہیں آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ حالانکہ عموماً یہ دو چیزیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ آپ انتہائی درجے کے حلیم، انتہائی درجے کے شجاع اور انتہائی درجے کے خون ریز ہیں۔ جب خون بہانا ضروری ہو تو آپ اس غلیظ خون کو بہاتے ہیں جو بہایا جانا چاہیے۔ آپ انتہائی درجے کے زاہد اور عابد ہیں، آپ فقیر ہیں اور آپ کو دینے والا کوئی نہیں بلکہ آپ خود عطا کرنے والے ہیں۔ آپ مال نہیں رکھتے اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے بخش دیتے ہیں، کیونکہ قرار در کف آزادگان نہ گیرد مال، نہ کہر در دل عاشق، نہ آپ در غربال۔ جو لوگ ہر سے دنیا سے آزاد ہیں ان کے ہاتھ میں روپیہ نہیں ٹھہرتا، جیسے عاشق کے دل میں غصہ اور چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ وہ اسی طرح آپ کی صفات بیان کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ کہتے ہیں، قل کن یخجل النسیام من اللطف وباس یذوب منہ الجماد۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر آپ کا اخلاق اتنا رقیق اور اتنا نازک ہے کہ آپ کے نسیم اس کی لطافت سے شرمسار ہے، اور آپ کی شجاعت اور حملے اور روح جہاد کا یہ عالم ہے کہ پتھر اور دھاتیں اس کے سامنے پگھل کر پانی ہو جاتی ہیں۔ بس آپ کیسے انسان ہیں؟ آپ کی اصلیت وہ نسیم اخلاق ہے یا یہ گرفت، یہ ثابت قدمی اور یہ قوت؟ تو پھر آپ کس طرح کے بشر ہیں؟ بس کامل انسان سے مراد وہ انسان ہے جو تمام انسانی قدروں کا مالک ہو اور انسانیت کے تمام میدانوں میں گویا سبقت لے گیا ہو۔ اب ہم امام علی علیہ السلام جیسے کامل انسان سے کیا سبق سیکھیں؟ ہمیں ان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ فقط ایک قدر کو لے کر دوسری قدروں کو نہ بھلا دیں۔ ہم تمام قدروں میں تو اونچے درجے پر نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ تمام قدریں اختیار کریں۔ اگر ہم کامل انسان نہیں ہیں تو کم از کم متعادل انسان تو ضرور بن جائیں۔ ہاں، وہی وقت ہوگا جب ہم تمام میدانوں میں ایک حقیقی مسلمان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ بس یہ ہیں معنی کامل انسان کے اور یہ ہیں نمونے کامل انسان کے۔
اس بارے میں باقی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔ رمضان کا مبارک مہینہ، یعنی وہ آخری مہینہ جو امام علی علیہ السلام پر گزرا، وہ ایک مختلف ماہ رمضان تھا۔ اس رمضان میں امام علی علیہ السلام کے لیے ایک عجیب سرور تھا، لیکن آپ کے خاندان کے لیے وہ مہینہ پہلے دن سے ہی پریشانی اور اضطراب لے کر آیا تھا، کیونکہ رمضان کے گزرے ہوئے تمام مہینوں کے مقابلے میں اس ماہ میں امام علی علیہ السلام کی روش بڑی مختلف تھی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ میں ایک مرتبہ پھر ان کی اعلیٰ خصوصیات میں سے آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہ تھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2۔ اس آیہ شریفہ میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور فرمایا گیا ہے کہ کیا مومنین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم انہیں ضرور آزمائیں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ رسول اکرم کے بعد اس امت کو بڑے بڑے امتحان اور آزمائشیں پیش آئیں گی۔ تب میں نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اس آیت میں ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا، یا علی، میرے بعد میری امت امتحان اور آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ امام علی علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم سے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو لوگ احد میں شہید ہوئے ان کی تعداد 70 تھی اور ان کے سردار حمزہ بن عبد المطلب تھے جو احد کے جاں سپار تھے، لیکن مجھے شہادت کا موقع نہ ملا اور میں اس فیض سے محروم رہ گیا۔ اس پر میں بہت مضطرب ہوا کہ میں احد میں یہ فیض کیوں حاصل نہ کر سکا اور یہ فیض مجھ سے کیوں دور ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، اگر ان مقامات پر شہادت نصیب نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، بالآخر تمہیں راہ خدا میں شہادت کا شرف حاصل ہوگا۔ جنگ احد میں امام علی علیہ السلام ایک 25 سالہ جوان تھے، بی بی فاطمہ زہرا سے نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے اور ابھی امام حسن کے سوا ان کا کوئی اور فرزند نہ تھا۔ شادی شدہ جوانوں کی ہمیشہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ ان کی زندگی رفتہ رفتہ آگے بڑھتی چلی جائے، لیکن ذرا آپ امام علی علیہ السلام کو تو دیکھیے کہ ان کی واحد اور بڑی آرزو یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ پھر سوال کیا، اے علی، شہادت کے وقت تم کیسے صبر کرو گے؟ امام علی نے عرض کیا، آپ یہ نہ فرمائے کہ کیسے صبر کرو گے، بلکہ یہ فرمائے کہ کیسے شکر گزار ہوگے، کیونکہ یہ صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ چنانچہ اپنی زندگی کے اس آخری رمضان میں امام علی علیہ السلام پر ایک عجیب کیف و سرور طاری تھا، جبکہ آپ کے اہل بیت مضطرب اور بے چین تھے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں جو خبریں رسول اکرم نے دی تھی اور جو علامت امام علی علیہ السلام کو معلوم تھی کہ کبھی کبھی ان کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، ان علامات کی موجودگی کے نتیجے میں آپ کے اہل بیت اور قریبی اصحاب کے دلوں میں اضطراب اور بے قراری پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ آپ عجیب اور مرموز باتیں کرتے تھے۔ اگرچہ آپ اپنی زندگی کے آخری رمضان میں ہر رات کہیں نہ کہیں مہمان ہوتے، لیکن وہاں بہت ہی کم کھانا کھاتے تھے۔ باپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے بیٹوں بیٹیوں کا دل کڑکتا تھا اور ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ وہ پوچھتے، آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ آپ فرماتے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے خدا سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میرا پیٹ خالی ہو۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ ہمارے بابا امام علی علیہ السلام کو عنقریب ہی وقوع پذیر ہونے والی کسی چیز کا انتظار ہے۔ بعض اوقات آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے، میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ صحیح ہے، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ جھوٹ نہیں ہے، اس لیے اب وہ وقت نزدیک ہے اور بہت ہی نزدیک ہے۔
میں پہلے ہی سے یہ عرض کرتا چلوں کہ امام علی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے 13ویں دن ایک ایسی بات کہی جس نے بہت زیادہ پریشانی پیدا کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا، میرے بیٹے حسین، اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 17 دن۔ آپ نے فرمایا، ہاں اب وہ وقت نزدیک آ گیا ہے جبکہ یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ پھر جب ماہ رمضان مبارک کی 19ویں تاریخ آئی تو امام علی علیہ السلام کے فرزند آپ کے پاس آئے اور رات کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں رہے، اور پھر امام حسن علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے۔ امام علی علیہ السلام کا ایک خاص حجرہ تھا جہاں آپ راتوں کو عبادت کیا کرتے اور سوتے نہیں تھے۔ جب اپنے کاموں یعنی زندگی اور معاشرے کے کاموں سے فارغ ہوتے تو اپنے اس حجرے میں جا کر خدائے تعالیٰ سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ابھی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی کہ امام حسن علیہ السلام اپنے والد گرامی کے پاس آئے اور سیدھے ان کے حجرے میں گئے۔ امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے ان فرزندوں کا خاص احترام کرتے تھے جو بیوی فاطمہ زہرا کی اولاد تھے۔ اس طرح آپ حضرت زہرا اور رسول اکرم کا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ بس آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، پیارے بیٹے، مجھے پچھلی رات بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رویا میں رسول اکرم کو دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کے ہاتھوں بہت صدمے اٹھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان پر نفرین کرو۔ میں نے ان پر نفرین کی اور چاہا کہ خدا مجھے ان سے لے لے اور ایک نالائق شخص کو ان پر مسلط کر دے۔ ہاں واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام سے موافقت نہ کی اور اس راستے پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے جو آپ نے انہیں دکھایا۔ امام علی علیہ السلام کو دکھ پہنچانے والوں میں پہلے تو اصحاب عائشہ تھے جنہوں نے بیعت توڑ دی تھی۔ ان کے بعد معاویہ اٹھا جس نے دھوکے سے کام لیا اور مختلف جرائم کیے۔ معاویہ دنیا کے تیز ترار آدمیوں میں سے تھا، یعنی وہ اتنا چالاک تھا کہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ امام علی علیہ السلام کو کن باتوں سے دلی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ جان بوجھ کر وہی کام کرتا تھا۔ تیسرا اور آخری گروہ خوارج کا تھا، یعنی وہ زاہد خشک لوگ جو اپنے پکے عقیدے، ایمان اور خلوص سے امام علی علیہ السلام کو کافر گردانتے تھے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان امیر المومنین علیہ السلام کے مصائب پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اتنے مصائب برداشت کرنے کی تو ایک پہاڑ میں بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ امام علی علیہ السلام اپنا درد دل کس پہ کہیں؟ اب جب کہ علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رویا میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، مجھے آپ کی امت نے کتنے صدمے پہنچائے، میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ پھر آپ نے فرمایا، پیارے بیٹے، آپ کے نانا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے علی، ان مخالفوں پر نفرین کرو، اور میں نے بھی عالم رویا میں ان پر نفرین کی جو اس طرح تھی، یعنی خدا مجھے جلدی موت دے دے اور ان پر ایسا حاکم مسلط کر دے جس کے یہ لائق ہیں۔ ظاہر ہے اس جملے سے کتنی پریشانی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ گھر سے باہر آتے ہیں اور بطخیں چلاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں، ہاں اس وقت تو صرف پرندوں کی آواز ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اسی جگہ انسانوں کے نوحہ و ماتم کی آواز سنائی دے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں نے آپ کا راستہ روکا اور عرض کیا، بابا جان، آج ہم آپ کو مسجد نہیں جانے دیں گے، لازم ہے کہ آپ کسی دوسرے کو اپنے نائب کے طور پر مسجد بھیج دیں۔ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھانجے جادہ بن جیرہ سے کہو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائے، لیکن بعد میں آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا اور فرمایا، نہیں، میں خود جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، آپ اجازت دیں کہ کوئی آپ کے ہمراہ جائے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ہمراہ جائے، وہ رات آپ کے لیے پسندیدہ رات تھی اور آپ کا یہ ارشاد آپ کے انجام کار کی تعبیر ہے۔ میری مثال بس اس شخص جیسی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہی چشمے پر پہنچ جائے، اور میں اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہوں جو مقصد کو پا لے۔
ضربت لگنے کے بعد جب آپ کو بستر پر لٹایا گیا تو یہ جملے ارشاد فرمائے، خدا کی قسم جب یہ ضرب میرے سر پر لگی تو میری مثال اس عاشق جیسی تھی جو اپنے معشوق تک پہنچ جاتا ہے، نیز میری مثال اس شخص جیسی تھی جو اندھیری رات میں پانی کا چشمہ تلاش کرتا ہے تاکہ اپنا خیمہ اور ساز و سامان لے کر وہاں پہنچ جائے، پھر اگر اسے پانی کا چشمہ مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ہاں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے بارے میں حافظ نے کہا ہے، روش وقت سحر از غصہ نجاتم دادن، اندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر کے این تازہ براتم دادن۔ کل رات وقت سحر مجھے غم دورہ سے نجات مل گئی، جبکہ رات کے اندھیرے میں مجھے آب حیات سے سیراب کر دیا گیا۔ وہ کیسی مبارک رات اور کیسی اچھی صبح تھی، وہ تو شب برات تھی کہ جس میں مجھے تازہ نصیب سے نوازا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں خود جا رہا ہوں، خدا جانے کہ آپ کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ البتہ آپ خود فرماتے ہیں، میں نے بہت کوشش کی کہ اس بات کا راز بیان کروں اور آپ نے اس کی بعض خصوصیات بیان کی، تاہم آپ مجمل طور پر ہی جانتے تھے کہ مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ نہج البلاغہ سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا، میں نے اس معاملے کا راز جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن خدا نے چاہا سوائے اس کے کہ اس کو پوشیدہ کر دے۔ گھر سے چل کر آپ مسجد میں آ پہنچے، صبح کی اذان آپ خود دیا کرتے تھے، اذان کا وقت ہو چلا تھا، اس لیے آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ اذان دے کر طلوع ہونے والی صبح کو خدا حافظ کہا اور فرمایا، اے صبح، اے نور سحر، جب سے علی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، کیا کوئی دن ایسا گزرا ہے کہ طلوع ہوئی اور علی سو رہا ہو؟ یعنی ایک تپیدہ صبح، آج کے بعد علی کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ جب آپ اذان کے چبوترے سے اترنے لگے تو فرمایا، مومن و مجاہد کو راستہ دو، وہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور اس وقت اور لوگ بھی مساجد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں آپ اپنا ایک مجاہد و مومن کے طور پر تعارف کرا رہے ہیں۔ پریشانی اور اضطراب کا دورہ ہے۔ امام علی نے فرمایا تھا کہ اس اضطراب کے بعد نوحہ و ماتم ہوگا۔ آپ کے سبھی گھر والے بیدار لیکن بے چین ہیں کہ خدایا اس رات ہمیں کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ کیا ہمارے والد اس رات کسی حادثے سے دوچار ہوں گے؟ پھر اچانک ہی ایک چیخ و پکار نے سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ انہوں نے ایک آواز سنی جو ہر جگہ گونج رہی تھی، قسم کا خدا کے ہدایت کے ستون گر گئے اور تقوی کے نشان مٹ گئے، دینداری کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی، محمد مصطفیٰ کے ابن شہید ہو گئے، وصی رسول شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، انہیں ایک بڑے شقی نے شہید کر دیا۔ نہیں کوئی قوت مگر وہ کہ جو بڑی شان والے خدا سے ملتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔